آج کے ہمارے درس کا آغاز 20ویں پارے سے ہوگا۔ 20ویں پارے کی ابتدا میں اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی چند نشانیاں بیان فرمائیں۔ چنانچہ زمین و آسمان کا بنانا، اور پھر آسمان سے پانی نازل کر کے سرسبز اور بارونق باغات کا اگانا، زمین کو پانی پر بچھا کر زمین کو ٹھہرنے کے قابل بنا دینا اور نیچے سے پانی کا جاری کر دینا، کپ کپاتی زمین پر مضبوط پہاڑوں کا گاڑ دینا، دو دریاؤں کے درمیان پردوں کا حائل کر دینا، وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوا اور میٹھا پانی وہ چل رہا ہے، لیکن اللہ نے ایسا پردہ حائل فرما دیا، کڑوا میٹھے میں نہیں ملتا، میٹھا کڑوے میں نہیں ملتا۔ مضطر بے قرار کی فریاد کون سنتا ہے؟ اندھیروں میں تمہیں راستے کون بتاتا ہے؟ حکومتیں کون دیتا ہے، کون چھینتا ہے؟ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ جن ہواؤں میں تمہارے لیے خوشخبریاں بھی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے۔ آسمان و زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ آسمان و زمین کے چھپے ہوئے خزانوں کو کون جانتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود جو ان تمام کاموں کو سر انجام دے سکے؟ ان تمام چیزوں میں اگر تم غور کرو گے تو تمہیں اللہ جل شانہ کی قدرت واضح نظر آئے گی۔ اس میں فرمایا کہ مضطر، مجبور، بے قرار کی پکار اور فریاد کو کون سنتا ہے، اور پھر اس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی تکلیف کو دور کوئی کر نہیں سکتا۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، فرمایا اگر اللہ تمہیں تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لیں تو کون ہے جو اللہ کے سوا اس تکلیف کو دور کرے؟ إِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تمہیں خیر اور نفع پہنچانا چاہے تو اللہ کے اس پہنچائے ہوئے نفع اور خیر اور برکت کو تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ طاقت، قوت، قدرت، مشیت، چاہت اللہ جل شانہ کی چلتی ہے۔ حضرت عبید اللہ بن ابی صالح بیمار ہوئے، امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ اب عبید اللہ یہ بیمار تھے، طاؤس ان کی عیادت کے لیے گئے تو عبید اللہ نے ان سے کہا ادعو اللہ لی، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ اس موقع پر امام طاؤس نے کہا ادعو لنفسک انہ یجیب المضطر اذا دعا، کہ میرے سے زیادہ آپ خود اپنے لیے دعا کریں، اس لیے کہ اس وقت آپ بیمار ہیں، مجبور ہیں، بے قرار ہیں، اور اللہ بے قرار مجبور کی دعا کو زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں بعزتی، میری عزت کی قسم، انہ من اعتصم بی، جس آدمی نے میری ذات پر اعتماد کیا، آسمان اور آسمان کی ساری مخلوق اس کے مخالف ہو، زمین اور زمین کی ساری مخلوق اس کے مخالف ہو، آسمان و زمین کا سارا نظام اگر اس کے مخالف ہو جائے، لیکن اگر اس نے میری ذات پر اعتماد اور بھروسہ کر لیا، اجعل له من بین ذلک مخرجا، میں اس پورے نظام کے مخالف ہونے کے بعد بھی اس آدمی کے لیے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دوں گا۔ ساری دنیا مخالف ہو جائے، اگر اللہ جل شانہ کی مدد ساتھ ہے کوئی ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔
اور پھر فرمایا من لم یعتصم بی، جس نے مجھ پر اعتماد نہ کیا، میری مدد کو ساتھ نہ لیا، فَإِنَّهُ أَخْسِفُ بِهِ مِن تَحْتِ قَدَمَيْهِ الْأَرْضِ، میں اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لوں گا، فَأَجْعَلُهُ فِي الْهَوَىٰ، پھر وہ ایسے ہوگا جیسے ہوا میں لٹکا انسان ہوتا ہے، أَكِلُهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ، پھر میں اسے اپنے نفس کے سپرد کر دوں گا، میری کوئی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، اہل ایمان کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ جل شانہ پر۔ جب بھی انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر کبھی وہ ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ کی رحمت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ جل شانہ کی رحمت خاصہ کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ خاص رحمت، خاص برکت اس مہینے میں نازل ہوتی ہے۔ اب انسان اس رحمت سے فائدہ اٹھائے گا، پھر اس رحمت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ رحمت کس کے زیادہ قریب ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ نیکی کرنے والا وہ اللہ کی رحمت کے قریب، اور اللہ کی رحمت نیکی کرنے والے کے قریب۔ تو نیک عمل، اعمال صالحہ، قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کے ذکر کی کثرت، یہ دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی بھی مرد اور عورت نیک عمل کرے ایمان کی حالت میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا میں بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ آخرت تو بنے گی صحیح، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب، اللہ جنت بھی دیں گے لیکن اللہ عمل صالح کا نقد بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، کہ دنیا میں بہترین زندگی ہوگی، پرسکون زندگی ہوگی، تھوڑا ہو لیکن اس میں برکت ہوگی، اس میں اطمینان ہوگا، اس میں سکون ہوگا، وہ مال برکتوں کو لائے گا، شفا کو لائے گا، اور اگر برکت نہ ہوئی تو وہ مال پریشانیاں لائے گا، بیماریاں لائے گا، اور بے اطمینانی لائے گا، بے سکونی لائے گا۔ کروڑوں روپے مال جمع ہو جائے اور انسان کی زندگی میں سکون نہ ہو تو پھر ایسا مال کیا کرنا ہے؟ تھوڑا مال ہو، برکت والا ہو، یہ بہتر ہے اس زیادہ مال سے جو بے برکتہ ہو، بغیر برکت والا ہو۔ قیامت کی نشانی بیان فرمائی کہ قیامت کی سب سے آخری نشانی سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا ہوگا۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سورج اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے اور دوبارہ نکلنے کی اجازت مانگتا ہے، تو دوبارہ اسے مشرق سے طلوع ہونے کی، نکلنے کی اجازت دی جاتی ہے، تب یہ سورج نکلتا ہے۔ لیکن جس دن قیامت آنا ہوگی، اللہ جل شانہ جلال میں ہوں گے اور یہ سورج عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرے گا اور دوبارہ مشرق سے نکلنے کی اجازت مانگے گا۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے نہیں، کل مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا ہے، مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا ہے، اور سورج کا مغرب سے نکلنا یہ قیامت کی آخری علامات میں سے ایک بڑی علامت ہوگا۔ سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی کا ایمان لانا اسے نفع نہیں دے گا۔ اس علامت یعنی جب سورج مغرب سے نکلے گا، کوئی توبہ کرنا چاہے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کوئی کافر ایمان لائے گا اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا، موقع ختم ہو گیا۔ پھر فرمایا صفا پہاڑی سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکلے گا، جس کی عجیب و غریب ٹانگیں ہوں گی،
جسم کی حیت بڑی خوفناک ہوگی۔ وہ صفا پہاڑی سے نکل کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان آئے گا۔ تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے، اللہ ہم سب کو لے جائیں۔ لوگ طواف کر رہے ہوں گے تو بعض لوگ تو اسے دیکھ کر بھاگ جائیں گے، اور وہ لوگوں کے درمیان آ کر ایسے بات کرے گا جیسے انسان بات کرتے ہیں۔ اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم، یہ جانور لوگوں سے بات کرے گا۔ ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہوگا قیامت کی ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ بعض لوگ تو اسے دیکھ کر بھاگ جائیں گے، ایمان والے باقی رہیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت سے ایمان والوں کے چہروں کو روشن کر دے گا۔ چہرے ایمان والوں کے ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ پھر اللہ نے اس جانور کو یہ بھی استطاعت اور قوت دی ہوگی، ہر کافر کو پہچانے گا اور ہر کافر کے چہرے پر ایک نشان لگا دے گا، جو نشان کفر کا نشان ہوگا۔ پتہ چل جائے گا دور سے کہ یہ مومن ہے، اس کا چہرہ چمک رہا ہے، اور اس کے چہرے پر نشان لگا ہے یہ کافر ہے۔ جب قیامت آئے گی تو پھر ان کافروں کا برا حال ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، آخرت میں ہم سب نے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ سور پھونکا جائے گا، 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ ایک مرتبہ سور جب پھونکا جائے گا اس وقت سب پر موت طاری ہو جائے گی، سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا سب دوبارہ کھڑے ہو کر میدان محشر کی طرف چل دیں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان 2 سور پھونکے جانے کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا، 40 سال تک موت ہوگی، سب مر جائیں گے، سب ختم، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اور اس کے بعد 40 سال بعد جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو یہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے پیش ہو جائیں گے۔ پھر حساب ہوگا، جس کی جو نیکیاں لے کر آئے گا اس دن وہ گھبراہٹ سے محفوظ ہوگا، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور جس نے برے کام کیے ہوں گے برائیاں لے کر کے جائے گا، کبت وجوہہم فی النار، انہیں اونھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ عمل کا جہان ہے، یہاں جتنا کر لیں گے تھوڑا ہے، اور نیکیاں کمانی ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی اپنی امت کو، مناجات مقبول میں دعا ہے، اللہم ارزقنی عینین حقالتین تسقیان القلب بذروف الدمع من خشیتک، اے اللہ مجھے 2 ایسی آنکھیں عطا فرما۔ یہ مانگنی ہے، آنکھیں تو سب کو ملی ہوئی ہیں، کافروں کے پاس بھی ہیں، ایمان والوں کے پاس بھی ہیں، لیکن کون سی آنکھیں مانگنی ہیں؟ اے اللہ مجھے 2 ایسی آنکھیں عطا فرما، تسقیان القلب بذروف الدمع من خشیتک، وہ آنکھیں 2 آنکھیں میری ایسی ہوں جو تیرے خوف سے نکلے ہوئے آنسو سے میرے دل کی بنجر زمین کو سیراب کر دیں۔ جن آنکھوں سے تیرے خوف کی وجہ سے ایسے آنسو بہیں جو آنسو میرے دل کی بنجر زمین کو سیراب کر دیں۔ محکمہ زراعت کے لوگوں کی تحقیق ہے کہ سب سے زیادہ زمین کو سیراب کرنے میں جو پانی معاون ثابت ہوتا ہے وہ بارش کا پانی ہوتا ہے۔ ٹیوب ویل کے ذریعے، نہروں کے ذریعے جو پانی لگتا ہے وہ اتنا زمین کو سیراب نہیں کر سکتا جتنا آسمان سے بارش کا برسا ہوا پانی زمین کو سیراب کرتا ہے۔ تو اس طرح علماء نے لکھا کہ جس طرح بارش کا پانی وہ دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنے میں سب سے زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے، ایسے ہی ان آنکھوں سے برسا ہوا پانی، اللہ کے خوف سے نکلا ہوا پانی، یہ بھی دل کی بنجر زمین کو سیراب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟
تشبیہ دی ہے کہ جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس پانی سے ہم زمین کو مر جانے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو یہ مردہ دل کے لیے زندگی کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث میں کہ اے میری امت کے افراد رو اللہ کو رو کے دکھاؤ، اگر رونا نہ آئے فتباکو تو پھر رونے کی شکل ہی بنا لو۔ کل قیامت کے دن روئیں گے کافر، فرمایا اتنا روئیں گے یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر آنسو کی جگہ پر خون نکلنے لگے گا، اور پھر خون نکلتے نکلتے خون بھی ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ پھر پیپ اور پانی نکلے گا، عجیب سا پانی، لیکن اس وقت کا رونا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فرمایا کافر اتنا روئیں گے جہاں تک کہ ان کے چہرے آنسوؤں کی کثرت کی وجہ سے زخمی ہو جائیں گے، اور ایسے نالیاں بن جائیں گی جیسے کھیت کو پانی لگانے کے لیے نالیاں بنائی جاتی، اور وہ موت کو پکاریں گے۔ اللہ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، ایک موت نہیں، جتنی موتیں مانگو گے اب موت آنے والی نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی تکالیف ہوں، ہر تکلیف کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے، اور کچھ نہ ہو تو موت سب سے بڑا علاج ہے۔ جتنا بڑا بھی دکھ ہو، زخمی ہو، زخم ہو، تکلیف ہو، تو ان تمام کا آخری حل کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ موت آ جاتی، جب موت آ جائے تو وہ دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن قیامت میں جب اللہ کے سامنے یہ کافر پیش ہوں گے تو پھر موت بھی نہیں آئے گی، موت مانگے گا کافر تب بھی موت نہیں آئے گی، تمنا کرے گا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں جس طرح پہلے مٹی تھا، ریزہ تھا، اب بھی ایسے ہی ہوتا، لیکن نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ دنیا موقع ہے، ایک سانس ایک موقع ہے، ایک سانس ایک موقع ہے۔ جب یہ چلتی سانس بند ہو جائے گی تو پھر موقع ختم ہو جائے گا۔ سورہ قصص کی ابتدا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام مشہور واقعہ ہے، مختصراً فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک آگ شام اور فلسطین کی طرف سے آ رہی ہے جو آ کر کے اس کے گھر کو جلا رہی ہے۔ اس نے معبرین سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا ذریعہ بنے گا۔ ایک روایت کے مطابق 90,000 بچے ذبح کرا دیے۔ ترتیب یہ بنائی کہ 1 سال جو لڑکے پیدا ہوں گے ان کو قتل کیا جائے گا، اور 1 سال کے بچوں کو باقی رکھا جائے گا تاکہ نسل انسانی ختم نہ ہو جائے۔ 1 سال سارے پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کر دیا جاتا، اگلے سال باقی رکھا جاتا۔ اللہ کی شان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، ذبح نہیں کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب ان کی والدہ کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی اذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی، کہ اگر تجھے خوف ہو تو اسے ایک تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دینا، ولا تخافی خوف مت کرنا، ولا تحزنی غم مت کرنا، اللہ کا تجھ سے وعدہ ہے انا رادوہ الیک، ہم تیرا یہ بچہ تجھے واپس لوٹائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، صرف واپس ہی نہیں کریں گے، ہم اسے رسالت اور نبوت بھی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اب یہ ظاہری طور پر نقصان کا نقشہ ہے کہ چھوٹا معصوم بچہ
جس کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام کوئی نہیں، جو اپنے ہاتھ پاؤں بھی نہیں مار سکتا پانی میں، جو اپنی نجات کا کوئی سامان بھی نہیں کر سکتا، ظاہری طور پر 100% موت کا نقشہ ہے، لیکن اللہ نے دل میں بات ڈالی، انہوں نے تابوت بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ڈال کر سمندر میں ڈال دیا، دریا میں ڈال دیا۔ اللہ کی شان، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ وہ اپنی کنیزوں اور خادماؤں کے ساتھ دریا کے کنارے تھی، ایک تابوت آتا ہوا دیکھا، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اس تابوت کو کھولا تو اس میں بچہ ہے۔ دیکھتے ہی اللہ کی شان ہے، اللہ نے دیکھتے ہی حضرت آسیہ کے دل میں ان کی محبت ڈال دی۔ محبتیں دل میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، دیکھ پہلی نظر میں محبت دل میں آ گئی، اور کیا کہنے لگی؟ قالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، یہ صرف میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے فرعون، یہ تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے۔ بچہ اولاد کوئی نہیں تھی تو کہنے لگی لا تقتلوہ، اس بچے کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، یہ بڑا ہو کر ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا نظام قدرت چل رہا تھا، وہم لا یشعرون، انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ جس بچے کو ذبح کرانے کے لیے تم نے 90,000 بچوں کو ذبح کیا ہے، یہ وہی بچہ ہے۔ میں اپنی قدرت دکھا رہا تھا، لوگوں کو احساس ہی نہیں تھا۔ بچہ پہنچ گیا، اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن کو ساتھ بھیجا کہ تابوت چلتا جائے تم بھی ساتھ ساتھ چلتی جانا، دیکھو انجام کیا ہوتا ہے۔ اب وہ تابوت کھل کر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہنچ گئے، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل اچھلنے لگا، اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، چونکہ ماں تھی، اب بچے کو اللہ کے حکم پر ڈال تو دیا، لیکن ماں کی ممتا سے مجبور ہو کر پریشان ہونے لگی، قریب تھا کہ وہ دل کا یہ راز اگل ڈالیں۔ اللہ نے فرمایا ان کادت لتبدی بہ، وہ اپنے سینے میں چھپے اس راز کو بیان کر دیتی، لولا اربطنا علی قلبها، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے۔ تو ماں کی ممتا غالب آئی، قریب تھا کہ وہ اس واقعے کو لوگوں کے سامنے بیان کرتی، لیکن اللہ نے دل کو ہمت دے دی، خاموش ہو گئی، صبر کر لیا۔ قالت لاختہ قصی، اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ ذرا تفتیش کرو کیا بنا۔ اللہ کی شان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لیا فرعون نے، اس وقت کے بادشاہ کافر ہونے کے باوجود دانا اور عقل مند ہوتے تھے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لیا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جس کے لیے میں نے اتنے بچے ذبح کرائے، میں پہلے اس کا امتحان لوں گا۔ 2 تشت لائے گئے، ایک میں گلاب کے پھول تھے، ایک میں جلتے ہوئے انگارے تھے۔ اب اس نے کہا کہ اگر یہ بچہ پھول اٹھا لے گا تو پھر اس سے تو یہی ثابت ہوگا کہ یہ کل کو میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھول اٹھانے کی بجائے ایک انگارہ اٹھایا اور وہ انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا، جس سے زبان تھوڑی سی جل گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ اس لیے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، کہ میری زبان میں چونکہ لکنت ہے تو میرے بھائی ہارون کو بھیج دیں، یہ وہاں جا کر بات کریں گے تاکہ میری لکنت کی وجہ سے فرعون میری بات کو جھٹلا نہ دے۔ بہرحال اللہ جل جلالہ نے فرمایا اب دودھ پلانے کی باری آئی، اب جس کا دودھ پلایا جائے، موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے سے انکار کر دیں۔ کیسے پیتے وہ دودھ، کیسے پیتے؟ حرمنا علیہ المراضع، اللہ نے فرمایا ہم نے ساری عورتوں کا دودھ ان پر حرام کر دیا تھا۔
نبی بچپن سے ہی نیک ہوتا ہے. جب اللہ نے حرام کر دیا تو نبی حرام کا ارتکاب کیسے کرے؟ نہیں ہوا. ساری عورتیں دودھ پلا پلا کر تھک گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونٹ نہ پیا. قالت هل ادلکم علی اہل بیت. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی. وہ کہنے لگی میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں جو اس کی کفالت بھی کریں گے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا. اب آپ دیکھیں اللہ کی شان ہے. کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے یہی والدہ اپنے بیٹے کو پانی میں ڈال رہی تھی اللہ کے حکم سے. آج اللہ بلوا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آ گئی. اب پتہ نہیں یہی والدہ ہیں. جو ہی انہوں نے دودھ پلانا شروع کیا موسیٰ علیہ السلام فوراً دودھ پینے لگ گئے. اب مسئلہ کیا تھا؟ فرعون نے کہا کہ جی آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر یہی میرے محل میں آ کر کے رہیں، آپ کا سارا خرچہ میں برداشت کروں گا تاکہ یہ بچہ دودھ پی سکے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی نہیں، میرا ایک اور بھی چھوٹا بچہ ہے. ہارون علیہ السلام بھی چھوٹے بچے تھے، دودھ پیتا بچہ ہے، میں اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتی. اگر آپ نے دودھ پلوانا ہے تو پھر اسے میرے پاس بھیج دیں. چنانچہ فرعون مجبور ہو کر دوبارہ بھیجنے پر راضی ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ہاتھوں سے لے کر اپنے گھر لے کر جا رہی ہیں. اس کو اللہ نے فرمایا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا کر ان کی ماں کی جھولی میں ڈال دیا. کئی تقر عینها، لے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. ولا تحزن، غم نہ کر. اور وَلِتَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، اور تو جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہوتا ہے. میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں ایک دن تجھے تیرا یہ بیٹا واپس کروں گا، اور تو نے جب ڈالا تھا بے سر و سامان تھا، آج شاہی اعزاز کے ساتھ تیری جھولی میں آیا ہے. شاہی اعزاز کے ساتھ. فرمایا جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کا شکوہ ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. اللہ تعالیٰ جس چیز کا وعدہ فرما لیں وہ حق اور سچ ہوتا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ہاں پرورش پانے لگے. ایک دن گزر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی فرعونی کے ساتھ لڑ رہا تھا، قبطی کے ساتھ. اس نے مدد مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا. فرعونی چونکہ حکومتی عہدیدار کی قوم کا تھا تو حکومتی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے رشتہ داروں کے بھی اپنے نخرے ہوتے ہیں. انہوں نے گاڑیوں پر پلیٹیں لگائی ہوتی ہیں ایم پی ایم این اے کی، تو اس کی بھی اپنی ایک اس کا نخرہ تھا. موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا کہ یہ میری قوم کا کمزور آدمی، اس کو کچھ نہ کہے. اس نے انکار کر دیا. فَوَقَزَهُ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا، وہیں مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا. کہنے لگے ہذا من عمل الشیطان، میرا اس کو مارنے کا مقصد، اس کو مکہ مارنے کا مقصد اس کی موت تو نہیں تھی، میں تو اس کو صرف سمجھانا ہی چاہ رہا تھا. اللہ سے فوراً اس عمل کی معافی مانگی. اللہ فرماتے ہیں فاغفر لی فغفر لہ، انہوں نے مجھ سے بخشش مانگی، معافی مانگی، میں نے معاف کر دی. دوسرے دن جا رہے تھے، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی پھر ایک اور آدمی سے لڑ رہا تھا. پھر اس نے مدد مانگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تیرا تو معمولی بن گیا لوگوں سے جھگڑنا. چنانچہ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، آپ کو پتہ ہے آپ نے جس فرعونی کو کل قتل کیا ہے تو فرعون نے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے ایک لشکر بھیجا ہے. میں آپ کا خیر خواہ ہوں، لہذا آپ جلد از جلد اس شہر سے نکل جائیں. کہنے لگا فخرج انی لک من الناصحین، میں تیرا بڑا خیر خواہ ہوں، چلے جائیں. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے. 8 میل کا فاصلہ ہے مدین کا. تو یہ جو مدین کا علاقہ تھا، حضرت شعیب علیہ السلام اس وقت کے نبی وہاں اس علاقے کے تھے. یہ فرعون کے ماتحت نہیں تھا، فرعون کے زیر اثر نہیں تھا، یہاں کی حکومت کسی اور کے پاس تھی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے مدین کی طرف، راستے میں ایک کنواں دیکھا، لوگ پانی بھر رہے ہیں، دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں اور انہوں نے اپنی بکریوں کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ سارے لوگ چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دو لڑکیوں سے پوچھا ما خطبکما، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ سارے پانی پلا رہے ہیں، تم کیوں نہیں پلا رہی؟ وہ کہنے لگی لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اس وقت تک اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی جب تک کہ یہ سارے چرواہے پانی پلا کر چلے نہ جائیں۔ شرم و حیا عورت کا سب سے بڑا زیور ہوتا ہے، شرم و حیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ رہے پھر تو جو چاہے مرضی کر، پھر انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ شرم و حیا، فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ، بہت بڑا حصہ ہے حیا۔ تو ان کا انداز کیا تھا کہ سارے مرد جب چلے جائیں گے پھر ہم جو بچا ہوا پانی ہوگا وہ اپنی بکریوں کو پلائیں گے، کیونکہ شعیب علیہ السلام بوڑھے تھے۔ کہنے لگی ہم تب پانی پلائیں گے جب یہ سارے چرواہے چلے جائیں گے۔ وَأَبُوهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ، ان کا والد بوڑھا آدمی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پانی پلا دیتا ہوں۔ ایک پتھر جو وہ چرواہے رکھ کر کے گئے تھے کنویں کے منہ پر، 10 آدمی مل کر اس پتھر کو اٹھاتے تھے، اتنا وزنی پتھر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس پتھر کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، ڈول کھینچ کر بکریوں کو پانی پلایا، وہ چلی گئی۔ جب وہ پہنچی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ان کے پاس پہنچی۔ شعیب علیہ السلام نے کہا آج جلدی آ گئی، انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اس کو میرے پاس بلا کر کے لاؤ، اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا، اس کا بدلہ ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ کو جب بھی کوئی ہدیہ دیتا آپ اس سے بہتر ہدیہ پھر اسے دیتے۔ ہم لوگوں کی عادت کیا بن گئی ہے، کوئی ہدیہ دے دیتا ہے ہم لے کر رکھ لیتے ہیں جزاک اللہ خیر، بس ایسا نہیں، جو ہدیہ دیتا ہے پھر نتیجتاً اس سے بڑا اچھا ہدیہ اسے دینا چاہیے، یہ سنت ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دینے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ بہرحال وہ ایک لڑکی آئی، قرآن نے کیا کیا اس کا انداز بیان فرمایا، جاءتہ احداہما، ان میں سے ایک آئی، تمشی علی استحیاء، جس کی چال میں حیا تھا، با حیا طریقے سے چلتی ہوئی آئی، اور اس نے آ کر کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہنے لگی میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس پانی پلانے کا بدلہ دے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چل دیے۔ در منصور کی روایت ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی سے کہا میں تیرے آگے چلوں گا، تو میرے پیچھے پیچھے چلنا۔ لیڈیز فرسٹ کا رواج تو ہمارے معاشرے میں ہے، عورتوں کو آگے بٹھانا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شرم و حیا کا تقاضا کیا تھا، حالانکہ وہ تو رہبر تھی، اور رہبر کہاں ہوتا ہے، آگے ہوتا ہے، جو راستہ دکھاتا ہے وہ آگے چلتا ہے، لیکن چونکہ خاتون تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو میرے پیچھے چلے گی، میں تیرے آگے چلوں گا، اگر میں راستہ بھول رہا ہوں گا بولنے کی ضرورت نہیں، پتھر پھینکنا، کنکری اٹھا کر کے پھینکنا، میں سمجھ جاؤں گا کہ میں راستہ غلط چل رہا ہوں، میں فوراً ٹھیک کر لوں گا۔ چلتے چلتے پہنچی۔ بعض تابعین کے بارے میں آتا ہے، غالباً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرمایا کہ پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ذہین 4 لوگ آئے ہیں، ان میں سے ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 اور ہیں، کافی عرصہ ہو گیا میرے ذہن میں نہیں ہے، ان 2 اور ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خواتین میں سے سب سے زیادہ عقل مند یہی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے گئی۔ اس کی ذہانت کی وجہ کیا تھی
کہنے لگے کہ جب یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دیکھا، سارا قصہ سنا، تو یہ بیٹی کہنے لگی قالت احداہما، ان میں سے ایک بیٹی بولی یا ابت استاجر، اے ابا جان آپ اسے ملازم رکھ لیں، اجرت پر رکھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دو خوبیاں ہیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہترین ملازم وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ تو یہ خوبیاں ایک ہی ملاقات میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے دیکھ لی۔ طاقت تو اس طرح دیکھی کہ 10 آدمیوں کے طاقت سے جو پتھر اٹھتا تھا اس ایک نے اکیلے اٹھا لیا، تو معلوم ہوا طاقتور بھی ہیں اور امین امانت دار بھی ہیں کہ آپ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ درمیان میں جس راستے سے ہم چل کر آئے ہیں، جو انداز اختیار کیا وہ بھی شرم و حیا والا تھا۔ اس سے معلوم ہوا ملازم وہ ہونا چاہیے جو وہ کام کر بھی سکتا ہو اور پھر امانت دار بھی ہو، اس کام کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ آپ نے ایک کو ڈرائیور رکھا ہے، وہ گاڑی چلانا ہی نہیں جانتا تو کیا کرے گا؟ نقصان کرے گا۔ تو ملازم رکھنے میں 2 صفات جو قرآن سے ثابت ہیں، ایک جس کو ملازم رکھ رہے ہیں وہ اس کام کو کرنا بھی جانتا ہو، تجربہ بھی رکھتا ہو ایک، اور دوسرا وہ آپ کا خیر خواہ ہو کر امانت دار بھی ہو، آپ کے مال میں کسی بھی قسم کی خیانت نہ کرے۔ یہ 2 صفات جن میں ہوں گی وہ آدمی ملازم رکھے جانے کے قابل ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی واقعے کے تسلسل میں قارون کا واقعہ بھی بیان فرمایا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن وہ فرعون کا حواری تھا، فرعون کے قریب رہنے والوں میں شامل تھا۔ اللہ نے اس کو بڑی مال و دولت عطا فرمائی کہ قرآن کہتا ہے لَتَنُوا بِالْعُصْبَةِ وَبِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کا مال و دولت اتنا تھا کہ اونٹوں کی ایک طاقتور جماعت تو صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ ایک دن گھر سے باہر نکلا، 4000 آدمی دائیں طرف، 4000 بائیں طرف، 330 کے قریب باندیاں، اور بڑے متکبرانہ انداز میں نکلا۔ قوم والوں نے اس سے کہا لا تفرح، اکڑ کر مت چل، زیادہ خوشی مت کر، اللہ تعالیٰ ضرورت سے زیادہ اکڑنے والے، خوشی منانے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ تو وہ کہنے لگا یہ مال و دولت جو مجھے ملا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے اپنے علم کی بدولت ملا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مجلس میں زکوٰۃ کے مسائل بیان فرما رہے تھے کہ زکوٰۃ دی جائے، تو قارون کہنے لگا کہ اب تک تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات مانتے آئے، لیکن اب تو یہ ہمارے مال میں سے بھی حصہ لینے لگے ہیں، لہذا اب ہم ان کی بات مزید برداشت نہیں کریں گے۔ قوم کے کچھ لوگ اس کے ہمنوا ہو گئے، انہوں نے ایک خاتون عورت کو تیار کیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مسائل بیان کر رہے ہوں ہم اسی دوران زنا کی حد کے بارے میں پوچھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام لا محالہ یہی کہیں گے کہ جو زانی ہے اس کو سنسار کیا جائے گا، تو اسی مجلس میں ان پر تہمت لگا دینا کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بدکاری کے مرتکب ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ فرما رہے تھے، اسی دوران قارون کھڑا ہو گیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے یہ جو لوگ دوران گفتگو کھڑے ہو جاتے ہیں، دوران گفتگو ان کا مقصد صرف فتنہ ڈالنا ہوتا ہے، بات کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ تو قارون کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی اگر کوئی زنا کرے تو اس کی کیا حد ہے؟ شادی شدہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا۔ وہ کہنے لگا اگر آپ اس عمل کے مرتکب ہوں تو آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میرے لیے بھی یہی حکم ہے۔ عورت کھڑی ہوئی، اس نے بدکاری کی تہمت لگا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا صدمہ ہوا فوراً سجدے میں گر گئے کہ پروردگار یہ ظالم کیا معاملہ کر رہا ہے؟
اللہ تعالیٰ کو بھی جلال آیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے زمین کو مسخر فرما دیا کہ لے موسیٰ یہ زمین تیرے حکم کی پابند ہے، اب تو جو کہے گا یہ وہ کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا خذیہ، اس کو پکڑو۔ اب وہ قارون زمین میں دھنسنا شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا جو اس کے ساتھ ٹھہرا رہے گا وہ بھی زمین میں دھنس جائے گا۔ سارے ہٹ گئے، 2 آدمی باقی رہے۔ اب جب گھٹنوں تک زمین میں دھسا تو بعض لوگ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اس کا مال ہتھیانا چاہتے ہیں کہ یہ تو مر جائے گا، اس کا مال میں لے لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اس کے مال کو بھی اس کے ساتھ زمین میں دھسا دیا جائے۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے سارا مال 10,000 کمرے 10,000 کمرے سونے چاندی ہیرے جواہرات کے بھرے ہوئے وہ بھی قارون کے ساتھ زمین میں دھنسنے لگے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے کہ قیامت کی صبح تک زمین میں دھنستا جائے گا، اور ہر روز اتنا زمین میں دھنستا ہے جتنا قد آدم، جتنا انسان کا قد ہے اتنا ہر روز قارون زمین میں دھنستا ہے، اور فرمایا قیامت تک دھنستا چلا جائے۔ اللہ نے مال سمیت غرق کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا بھائیو مال و دولت کا مل جانا، حکومتوں کا مل جانا، جھوٹی عزتوں اور شہرتوں کا مل جانا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہوتا۔ یہی قارون جب نکلا اپنے خزانے کو لے کر، مال و دولت کو لے کر، تو جو کمزور ایمان والے تھے وہ کہنے لگے قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، کاش ہمیں بھی اتنا مال ملتا جتنا قارون کو ملا ہوا ہے۔ اس موقع پر کس نے سنبھالا انہیں؟ اہل علم نے، جن علماء کو گالیاں دیتے لوگ تھکتے نہیں ہیں، ان کی قدر آخرت میں جا کر کے ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی نا وہاں سمجھ آئے گی کہ علم کی کیا اہمیت ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا اللہ جل شانہ نے میری بخشش فرما دی اور مجھ سے فرمایا اے محمد اگر میں نے تیری بخشش نہ کرنی ہوتی تو میں کبھی تجھے دین کا علم نہ دیتا، میں نے تیرے سینے میں علم رکھا ہی اس لیے تھا کہ میں تیری بخشش کرنا چاہتا ہوں۔ کو کمزور ایمان والے کیا کہنے لگے کاش ہمیں بھی یہ مال ملتا۔ قرآن کیا کہتا ہے قال الذین اوتوا العلم، کنہوں نے کہا جنہیں اللہ نے علم دیا تھا۔ وقت کے علماء کہنے لگے ویلکم، ہلاکت ہو تمہارے لیے، ثواب اللہ خیر، اس مال سے جو اس پر تمہیں نیک عمل پر ثواب ملے گا وہ نیک عمل پر ملنے والا ثواب قارون کے اس سارے خزانے سے بہتر ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اسے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا، پھر اللہ کے علاوہ اس کی کوئی مدد کرنے والا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا، اب یہی لوگ جو تھوڑی دیر پہلے قارون کے خزانوں کی تمنا کر رہے تھے یہ کہنے لگے اے کاش اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فضل فرمایا، لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ کا ہم پر فضل نہ ہوتا ہم بھی اس کے ساتھ زمین میں دھنس جاتے، شکر ہے ہمیں اس جیسا مال نہیں ملا۔ تو اس لیے بھائیوں مال و دولت کی کثرت یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، اس لیے کثرت نہیں مانگنی ہے بلکہ کیا مانگنی ہے؟ برکت مانگنی ہے۔ تھوڑا مال ہو، حلال ہو، برکت والا ہو، اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو بے برکت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک آپ حضرات کا بیٹھنا قبول فرمائے۔